نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور صرف قرآن پاک ہی رمضان میں نازل نہیں کیا گیا، دوسری سماوی کتب بھی رمضان المبارک میں نازل کی گئی ہیں۔ جیسے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، اور قرآن پاک 24 رمضان کو نازل ہوا۔ قرآن اور رمضان میں خاص مناسبت ہے، اسی وجہ سے تراویح کا قیام سنت ہے اور تراویح کا پڑھنا سنت ہے، اور اسی طرح ایک تکمیل قرآن کرنا، قرآن پاک ختم کرنا، مکمل کرنا، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے جس کا تعلق اسلاف سے ہے اور اکابر سے یہی چلی آ رہی ہے بات۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام رمضان المبارک میں زیادہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا معاملہ یہ ہے کہ اس باب میں ہمارے ہاں بہت غفلت ہے، ہمارا اس سے تعلق بہت کمزور ہے۔ حالانکہ کتاب اللہ ایسی کتاب ہے، اس کے ساتھ شغف، اس کے ساتھ تعلق انسان کو ایسے مرتبے پہ لے جاتا ہے کہ جس سے انسان کسی دوسری عبادت کے ساتھ اس مرتبے پر نہیں پہنچ پاتا۔ مثلا حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب معرف الحدیث میں یہ مثال دی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ مصنفین ہوتے ہیں، کتب تصانیف کرتے ہیں، ان کی ایک دلی یا ان کی ایک قلبی ایک کیفیت ہے کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ہماری کتاب کو محبت سے پڑھتا ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مصنف کو اس آدمی سے اپنی اولاد سے زیادہ تعلق ہو جاتا ہے محبت کا، کہ یہ ہماری کتاب محبت سے پڑھ رہا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی کتاب کی تلاوت محبت سے کرتا ہو اور اس سے شغف رکھتا ہو، تو اللہ کا کیسا تعلق اس بندے کو نصیب ہوگا، اور اس بندے کا اللہ سے کیا تعلق قائم ہو جائے گا۔ لیکن اس باب میں ہمارے ہاں بڑی غفلت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیے بہت عرصہ گزر جاتا ہے، اس کتاب کو اٹھائے، اس کی تلاوت کیے ہفتوں یا سالوں بیت جاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ انسان اپنے گھر کے اندر آسائش کے سارے سامان جمع کرتا ہے، لیکن جس گھر میں اللہ کے کلام پاک کی تلاوت نہ ہو رہی ہو تو وہ تو ویران، وہ تو قبرستان کی مانند ہے۔ جیسے انسان کو فطرتی طور پر، طبعی طور پر قبرستان کی ویرانی سے وحشت ہوتی ہے، اس گھر سے وحشت ہوگی مکین کو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں جب بوڑھے لوگ موجود تھے تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گھروں سے آیا کرتی تھی، اور جب سے بوڑھے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ اسی طرح وہ دل، وہ انسان بھی بڑا کم قسمت ہے جس کے دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ انسان اپنے دل کے اندر بھی ویرانی کو لیے ہو، اور جس گھر میں رہ رہا ہو اس میں بھی تلاوت نہ ہو اور اس میں بھی ویرانی ہو، تو یہ انسان کس قدر پریشان ہے۔ اس کو دنیا کے سامان راحت اور آسانی نہیں دے سکتے۔ اس لیے کچھ وقت نکال کر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ 5 منٹ کیوں نہ ہو، ہم یہ بات نہیں کہتے کہ بہت سارا حصہ روزانہ پڑھا جائے، کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے، اگر 5 منٹ کے لیے وقت نکال لیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس تلاوت کے انسان کی زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے،
ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وما جلاؤها، یہ دلوں کی صفائی کیسے ہوگی، یہ صیقل کیسے ہوں گے، چمکدار کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس باب میں ایک تھوڑا سا ایک اشکال ہوتا ہے جس کی سبب سے قرآن پاک کی تلاوت رہ جاتی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی بغیر ترجمے کے قرآن پڑھے تو اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہوتا ہے کہ جی ہم بغیر ترجمے کے پڑھ رہے ہیں، طوطے کی طرح رٹ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ بلکہ ہمارے ہاں وہ بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور حفظ مکمل کر لیتے ہیں تو ان کے والدین ایک تقریب رکھتے ہیں، تو ان کو اس تقریب میں اپنے بعض رشتہ داروں سے یہ بات سننی پڑتی ہے کہ آپ کے بچے نے طوطے کی طرح قرآن پاک رٹ لیا، اس کا کیا فائدہ؟ ترجمہ تو جانتا نہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی ترجمہ نہ جانتا ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس سے عبرت لینا ایک اہم باب ہے جس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بغیر ترجمے کے قرآن پڑھے تو اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھنا ہوگا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہر حرف پر 10 گنا نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، جس کی تلاوت پر 30 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث معروف ہے، آپ حضرات نے سنی ہے۔ میں اس میں ایک اور اہم نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ محدثین نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کے کلمہ کی مثال دی ہے تو پورے قرآن پاک میں سے ایسے کلمہ کا انتخاب کیا ہے مثال کے لیے جو حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی الف لام میم، جس کا ترجمہ صرف اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کا جواب کہ انسان بغیر ترجمے کے اگر قرآن پڑھے تو اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جواب آ رہا ہے۔ اس لیے یہ ذہن سے اشکال نکال دیجئے۔ اچھا، قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ عموماً جب ہمارے ہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو بغیر آواز کے اور بغیر ہونٹوں کو حرکت دیے، جیسے ہمارے ہاں بعض دفعہ جو ہے وہ کسی کے ہاں رسم قل پہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے اور سب لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، ہونٹ بھی بند، زبان بھی بند، کوئی حرکت نہیں ہونٹوں میں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ایسے ہو رہی ہوتی ہے جیسے کسی اخبار کا مطالعہ کیا جا رہا ہو۔ یاد رکھیے اس کو تلاوت نہیں کہتے، اس کو سوچنا کہتے ہیں، پڑھنا نہیں کہتے۔ جس تلاوت میں ہونٹ حرکت نہ کریں، زبان حرکت نہ کرے، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ یہ اسی وجہ سے مفتیان کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے وقت، قرات کرتے وقت وہ اپنی ہونٹوں کو، اپنی زبان کو حرکت نہ دے تو وہ تلاوت نہیں ہے، وہ سوچنا ہے۔ اس شخص کو اپنی نماز دہرانی ہوگی۔ تو کچھ وقت ضرور نکالا جائے، بھلے 5 منٹ کیوں نہ ہو، ہم روزانہ 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کھولیں اور اس کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں کہ دلوں کی زندگی کیسی بدلتی ہے۔ اچھا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر گھر کے سارے افراد تھوڑی دیر کے لیے، جس میں شوہر صاحب بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر کے سربراہ بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اگر صبح کے وقت سب سے پہلا کام اگر یہ ہو کہ قرآن پاک کھولا جائے، کم از کم 5 منٹ کے لیے تلاوت کر لی جائے۔
آج ہمارا وہ نوجوان بیٹا اور بیٹی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، تو وہ 5 منٹ تو ہمارا ہر نوجوان بیٹا نکال سکتا ہے، ہماری ہر نوجوان بیٹی 5 منٹ نکال سکتی ہے۔ وہ 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کھولے اور اس کی تلاوت کرے تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اللہ اپنا سکون ان گھر والوں پہ نازل فرماتے ہیں۔ صرف قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے کتنی طبیعت کے اندر کی ناراضگیاں، ناچاقیاں اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے دور ہو جائیں۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ محدثین نے اس واقعے کو اس عنوان کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت گھروں میں رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو تلاوت فرماتے ہوئے ان کا گھوڑا اچھلنے لگا، انہوں نے تلاوت کو موقوف کر دیا، گھوڑا ٹھہر گیا، پھر تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا اچھلنے لگا، انہوں نے تلاوت کو موقوف کر دیا، گھوڑا ٹھہر گیا، پھر تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا اچھلنے لگا۔ ان کا بیٹا یحییٰ قریب ہی سو رہے تھے، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اپنا پاؤں اس پہ نہ رکھ دے، تو وہ اٹھے تو ان کی نگاہ آسمان کی طرف گئی تو دیکھا تو آسمان پہ ایک سائبان کی طرح چادر تنی ہوئی ہے اور جس میں چراغ جل رہے ہیں۔ خیر انہوں نے یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح آ کے سنایا تو آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اے ابن حذیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگا کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وتدری ما ذاک، اے ابن حذیر جانتے ہو کہ وہ یہ کیا چیز تھی جو تم نے سائبان دیکھا جس میں چراغ جلتے ہوئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت بصوتک، یہ فرشتے تھے جو آپ کی آواز سننے کے لیے قریب ہو گئے تھے۔ ولو قرأت، اگر آپ تلاوت کرتے رہتے لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، کہ صبح اس طرح ہوتی کہ وہ سارے فرشتے لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے اور کوئی فرشتہ ان سے چھپا ہوا نہ ہوتا۔ تو اتنی برکت ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، تو آج اس کا عزم اور ارادہ کیجئے، نیت کیجئے اور یاد رکھیے کہ اس میں اللہ نے ایک بڑی لذت رکھی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تو پھر اس سے کبھی سیر نہیں ہوگے، اس لطف کو لیجئے۔ اچھا ایک اور بات اس میں ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بھی بنائیں، بہت بڑی یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ وضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو كانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، کہ جس شخص نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور وہ آفتاب جو تمہارے گھروں میں آ گیا ہو، کتنی روشنی اور چمکدار وہ ہو، کتنا روشن اور چمکدار ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس سے زیادہ روشنی اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ روشن تاج اس حافظ کے والدین کو پہنائیں گے جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم، وہ ایک بات فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے ہاں ایک تاج پوشی ہوگی حفاظ کے والدین کی، اور ایک مجلس ہوگی، صدر مجلس اللہ کی ذات خود ہوں گے، اور حاضرین میں سے انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، اور امام الانبیاء خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور پھر حفاظ کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ کیا اعزاز ہوگا! یہاں ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین کچھ فکر مند رہتے ہیں، کچھ ان سے کچھ رشتہ دار ان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ بچے کو جب حفظ کرائیں گے تو 2-2.5 سال 3 سال لگیں گے، تو آپ کا بچہ بہت سارے بچوں سے پیچھے رہ جائے گا، اس میں کمی رہ جائے گی، اس کا کیا حل ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس بات سے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانے سے پیچھے نہیں ہونا، اس اشکال سے یا اس وہم سے، بلکہ یہ حدیث سامنے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ حدیث سامنے رہے گی اور اس پر یقین سامنے رہے گا تو کبھی بھی یہ بات دلوں میں نہیں آئے گی کہ میرا بیٹا جو حافظ قرآن ہے وہ اوروں سے پیچھے رہ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولیت نے میرے ذکر سے، مجھ سے مانگنے سے روکے رکھا، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اس کو تمام مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو فضیلت دی جائے گی سب پر، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا پیچھے رہ جائے گا، اس میں کمی رہ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک سے محبت ہونی چاہیے، اس کے سننے سے بھی، اس کی تلاوت سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ آپ اوروں سے قرآن پاک سنیں۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابن مسعود آپ تلاوت کیجیے، میں سنوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ پر پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ بھی کیا دن ہوگا جب ہر امت میں سے گواہ لایا جائے گا، یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دیں گے اور آپ کو سب پہ گواہ بنایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہیں جھکائے پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا حسبک الآن، بس کافی ہے اور مت تلاوت کیجیے۔ انہوں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاری قرآن ہیں، بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے۔ ایک دن آپ نے ان سے فرمایا ان اللہ امرانی ان اقرأ علیک القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنوں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سمانی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس کی تلاوت فرمائی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکالیے، کچھ دیر کیوں نہ ہو، کم از کم 5 منٹ کیوں نہ ہو، اس کا اہتمام ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے تعلق بھی نصیب فرمائیں گے اور اس کی برکات بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔